ایک اللہ سے محبت کر لیں، خود کو اس کے لیے مشغول کر لیں، صرف اس کی یاد میں رہیں، ایک اللہ کے احکامات کو قبول کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں، اللہ سے سچی محبت لے کے آئیں اپنے دل میں، ایک اس کے لیے دنیا والوں سے خود کو الگ کر لیں، خود کو دنیا کی ڈور سے نکال کر اس کی طرف دوڑنے والے بن جائیں، خود کو ایک بناوٹی رشتوں، ایک بناوٹی سفر سے نکال کر ایک ریئل سفر کی طرف چلیں، ایک حق پہ چلیں، حق بات کریں، جو اللہ نے کہا صرف اس پر چلیں، اور وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ اللہ سے محبت، اگر آپ کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ سے محبت کرنے کے بعد اگر آپ کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، پھر آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر آنے لگے گا، آپ کو محسوس ہوگا آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے میں اللہ سے بات کروں، اس وقت آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جب آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم پیش آتی ہے، اس وقت بھی آپ اپنے دوست، اپنے اللہ سے ہیلپ لیتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ اگر پھر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، پھر آپ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن میں آپ وہ تلاش کرتے ہیں، اس مسئلے کا ذکر تلاش کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ اب تک جتنی بھی معلومات، جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پوری دنیا کی پرابلمز، جو کچھ بھی ہے اس پوری دنیا کے بارے میں، اس پوری دنیا کے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، اور جب ہم اپنی پرابلمز کے سولوشن قرآن میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے ہمارے پاس تو بہت بڑی پاور، بہت بڑی گائیڈ لائن تھی اور ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جو انسان اس پر یقین پختہ یقین، یہ یقین نہیں ہوتا، ہمیں ایمان ہے، ہمیں یقین ہے اور ہم مسلم ہیں بس، لیکن یقین اس طرح کا یقین کہ جب ہمیں کوئی پرابلم، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہم دنیا والوں سے مدد چاہتے ہیں، کسی پاورفل سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے جس نے پوری دنیا کو بنائی ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، ہم کیوں نہ اس سے ہیلپ مانگیں، اس سے مدد مانگیں۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، زیادہ پرابلم ہے، یا آپ بہت بڑی تکلیف میں ہیں، آپ کو صبر نہیں آ رہا، اس وقت آپ قرآن کھولیں اور دیکھیں کس جگہ پہ اس پرابلم کا ذکر ہے، آپ وہ پڑھیں، آپ دیکھیں اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ سے جو کہتے ہیں آپ اس پر عمل کریں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے اس صبر سے اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تکلیف پہ صبر کا بولا ہے، ٹھیک ہے، اور سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کا بولا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی پرابلم تھی جس کے بارے میں آپ کو کوئی سولوشن مل گیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو اپنا صحیح رستہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو صبر کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کے بارے میں وہاں پہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ صبر کریں، پریشان مت ہوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر تو آپ خوش ہو جائیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ اسٹرانگ ریلیشن آپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ سے اس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ٹائم کی آپ کی ٹاکنگ ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کی تکلیف مزید بڑھتی جاتی ہے انلمیٹیڈ ہو ہی جاتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے، وہ بجائے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہمیں تکلیف پہ تکلیف دیتا ہے، جبکہ تکلیف آنا بری بات نہیں ہے۔ نبیوں پر زیادہ تکلیفیں آئیں، نبیوں پر ہی تو تکلیفیں آئیں زیادہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں ان پر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، وہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، خاص طور پر اس تکلیف میں ایک بہت بڑی غلطی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ناشکری،
ناشکری کبھی نہیں کرنی. اللہ ناشکری کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. آپ نے اس وقت شکر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے پیارے بندے جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ تکلیف دی ہے. تو اگر اللہ نے میرے کو ہم تک یہ تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ خاص سے نوازیں گے. یاد رکھیں جن لوگوں پر کوئی تکلیف نہیں نہ آتی اس دنیا میں، جن پر کوئی تکلیف بھی نہیں آتی، تو وہ بہت خوش، انہیں ہر طرح کی خوشیاں ملی ہوئی ہیں، سب کچھ، مال اولاد سب، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں. انہیں اللہ یاد نہیں آتا، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے وہ کیا غلط کر رہے ہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں. بس اللہ نے انہیں آزاد چھوڑا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کی پکڑ ہوگی آخرت میں. اس لیے اور خاص طور پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے نا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور جو ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے. تو کیونکہ ہم نے کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے یا کوئی ایسے الٹا سیدھا کام کیا ہو نا تو وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے. ہم پر اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ ہمارے ہی کیا ہوا ہمارے آگے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن اتنا زیادہ اسٹرونگ کریں کہ آپ کو آپ کی عبادتوں میں لذت محسوس ہو. آپ کو آپ کی کہتے ہیں جس گھر میں تہجد پڑھی جاتی ہے، تہجد قیام اللیل پڑھی جاتی ہے، وہ گھر فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر کوئی چمکتا ستارہ نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے. ایسی ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کو زمین پر وہ گھر روشن نظر آتا ہے، روشن ستارے کی طرح نظر آتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں. اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا کیا کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب کچھ، لیکن کیا ہے اس سب کچھ کا کوئی فائدہ نہیں. بچوں کے لیے کرنا ہے، بچوں کے لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کمانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، موبائلز لے کے دی ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیپ ٹاپس، کیا کچھ، ہر طرح کی بچوں کی فرمائش پوری کی ہے. گھر والوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور پیرنٹس اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. بچے پھر بھی پیرنٹس کے نہیں بنتے، ٹھیک ہے. اور پیرنٹس بھی کیا، اور سب کچھ کر کے خود بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں. بڑھاپے میں جانے کے بعد بس کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیا کمایا، کچھ بھی نہیں. اس لیے اگر آپ لائف ٹھیک ہے، دنیا میں آپ جی رہے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اچھے سے رہو، لیکن آخرت کے لیے آپ کچھ تو کرو. آپ رات کو اٹھا کریں، جب اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس ٹائم آپ اٹھا کریں تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں اور قرآن پاک پڑھا کریں. کوشش کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے اس وقت اٹھ کے بات کریں. یہ تہجد کا وقت بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے اللہ کو منانے کا، اور جس نے اللہ کو منا لیا اس نے سمجھو سب کچھ پا لیا. جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو ہمارا گھر ایسے روشن ستارے کی طرح نظر آئے تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ قیام اللیل ضرور پڑھیں. آپ ضرور اللہ سے باتیں کریں. اس وقت آپ مانگ لیں، سب کچھ مانگ لیں. آپ جو کچھ بھی مانگیں گے نا، آپ کی کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول کر لی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کریں گے. آپ مانگیں تو صحیح، آپ ہمت تو کریں. کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، نیند کھونی پڑتی ہے. لیکن کہتے ہیں جس کے لیے اٹھنا مشکل ہو، جس کے لیے اٹھا نہ جائے یا ایسے بہت سا فیل ہو اٹھ کے پڑھنا، وہ پھر کوئی مطلب کہ وہ تو پھر ایک ایسی کہہ لو کہ نام کا پڑھنا ہوا. یا کیونکہ یہ نماز ایسی نماز ہے، یہ تہجد کا یہ جو قیام اللیل ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں انسان خوش و خصوص دل سے خوشی سے جاتا ہے اللہ کے پاس، خوشی سے پڑھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ آج اس پوری دنیا کے مالک کے ساتھ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی، تو اس وقت اللہ سے میں
باتیں کروں گی یا کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ میری ہر دعا سنیں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر تکلیف بتانی ہے، میں نے ہر دکھ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ باتیں کرنی ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ایک اللہ سے محبت کر لیں اور اس بات پر یقین رکھیں، جب تک میرے پاس اللہ ہے تو پھر مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ جہاں بھی میں جاؤں گی میری جنت میرے ساتھ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ فلاں شخص مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ جب اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو خوش کریں گے تو لوگ کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل کریں گے، تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے گا، لوگ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے آپ کا کچھ نقصان نہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں نہیں، پھر یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہم لوگ خود کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ سودا آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم خود کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سوچیں ہم نے کیا کیا اپنی زندگیوں میں، ہم کس کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے ہم سے، ہم سب سے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص طور پر دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ ہم خوش تبھی ہوں گے جب ہمارے دل مطمئن ہوں گے، اور دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے دین، اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ خوشی ہر دن کو عید بنا دیتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کبھی ناشکری مت کریں، مشکلات کے باوجود بھی خوش رہیں۔ جب آپ مشکلات میں خوش رہیں گے اور صبر کریں گے، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کہیں گے اللہ ایسی تکلیف، یہ جو تکلیف مجھ پر آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا انعام سوچا ہوا تھا، اتنا بڑا اجر سوچا ہوا تھا۔ دوسروں سے حسد نہ کریں، کسی سے بھی حسد نہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے پسند کیا آپ کے لیے وہی بہتر ہے۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ جب آپ رب کی رضا میں راضی رہیں گے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔